اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں ہم پہلے سلام پھر کلام اس پر روشنی ڈالیں گے۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سلام کرنے سے پہلے بات کرے اس کی بات کا جواب نہ دو یہاں تک کہ وہ سلام کے ساتھ ابتدا کرے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا، نہ اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، لوٹ جاؤ اور اس طرح کہو، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، بے شک جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 8 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے انس، تم اچھی طرح وضو کرو، تمہاری عمر میں زیادتی ہوگی، اور جس سے ملو اسے سلام کرو، تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کرو، تمہارے گھر میں برکت زیادہ ہوگی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں، 69 رحمتیں اس کے لیے ہوتی ہیں جو ان دونوں میں سے زیادہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 86 میں ارشاد ہے کہ اور جب تمہیں کوئی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ تو کیا میں تمہارے ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جب تم وہ عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں سلام کو عام کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب مسلمان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتا ہے تو فرشتے اس کے لیے 70 مرتبے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے سلام نہیں کرتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور جب جماعت میں سے ایک شخص نے سلام کر لیا تو وہ سب کی طرف سے کفایت کرے گا۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم سے پہلے لوگوں کا سلام سجدہ یعنی جھکنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سلام عطا کیا اور یہ جنتیوں کی سلامی ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی قدس روح کسی گرو کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام نہ کرتے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے کہ مجھے سلام کرنے سے بس یہی چیز مانے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں سلام کا جواب نہ دینے کے سبب فرشتے ان پر لعنت نہ کریں۔ سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا بھی سنت ہے،
ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر السلام علیکم کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 نیکیاں۔ دوسرا شخص آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں۔ تیسرا شخص آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، ارشاد فرمایا 30 نیکیاں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے اور اس کے متعلق فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں سے گزرے تو وہاں کچھ عورتیں بیٹھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبد الحمید بن بہرام رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم یہودی و نصارہ کے ساتھ سلام میں پہل نہ کرو، اور جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں پاؤ تو اسے تنگ راستے کی طرف مجبور کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم ذمیوں کے ساتھ مصافحہ نہ کرو اور نہ ہی ان کے ساتھ سلام میں پہل کرو، اور جب تم ان سے راستے میں ملو تو انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کرو۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہودیوں کا ایک گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو انہوں نے السلام علیکم یعنی آپ پر ہلاکت ہو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا علیکم۔ فرماتی ہیں میں نے انہیں علیکم السلام ولعنہ یعنی تم پر ہلاکت و لعنت ہو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کی، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جواب میں علیکم کہہ دیا تھا، یعنی تم پر بھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں اور چھوٹا بڑے کو سلام کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو کہ یہود ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور عیسائی ہتھیلی کے اشارے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے جب کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو اسے چاہیے کہ سلام کرے، پھر اگر مجلس میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، اور جب مجلس سے اٹھنا چاہے تو سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے بڑھ کر نہیں، یعنی سنت ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب دو مومن ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں، 69 رحمتیں اس کے لیے ہوتی ہیں جو ان دونوں میں سے زیادہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اور 10 جواب دینے والے کے لیے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مصافحے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے آپس کے سلام کی تکمیل مصافحہ کرنا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، مسلمان کا اپنے بھائی کا بوسہ لینا مصافحے کے قائم مقام ہے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کے ہاتھ کا بوسہ ان کی تعظیم اور ان سے برکت حاصل کرنے کی خاطر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بوسی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری توبہ کا حکم نازل ہوا تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 مبارک کا بوسہ لیا۔ مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں آپ کے سر اقدس اور دست مبارک کا بوسہ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی تو اس اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس اور دست مبارک کا بوسہ لیا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو مصافحہ کیا اور دست بوسی فرمائی، پھر آپ دونوں روتے ہوئے الگ ہوئے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، اس لیے سلام کا جواب نہ دیا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ان کے سلام کا جواب دیا اور حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنا دست اقدس بڑھایا اور ان سے مصافحہ فرمایا۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں تو یہ عجمیوں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی شخص کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے اور انہیں سلام کرے تو اگر وہ اس کے سلام کا جواب دیں تو وہ شخص ان پر ایک درجہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے انہیں سلام یاد دلایا، اور اگر وہ اس کے سلام کا جواب نہ دے تو اس شخص کے سلام کا جواب وہ جماعت دیتی ہے جو اس قوم سے زیادہ بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک روایت میں ہے جو اس قوم سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ سلام کرتے وقت جھکنا نہیں چاہیے کہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، کیا ہم ایک دوسرے کے لیے جھک سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ پھر ہم نے عرض کی، کیا ہم ایک دوسرے کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ پھر عرض کی، کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ سفر سے واپسی پر معانقہ کرنا اور بوسہ لینے کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مصافحہ فرمایا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا، اس وقت میں گھر میں موجود نہ تھا۔ جب مجھے اس کی خبر ہوئی تو میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تخت پر جلوہ فرما تھے۔ آپ نے مجھ سے معانقہ فرمایا، یہ بہت اچھا تھا، یہ بہت ہی اچھا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔